الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين جس کو در رسول کی قربت نہیں ملی جس کو در رسول کی قربت نہیں ملی جس کو در رسول کی قربت نہیں ملی اس کو کبھی سکون کی دولت نہیں ملی اس کو کبھی سکون کی دولت نہیں ملی محشر میں سوئے یوسف کیا دیکھتے بھلا محشر میں سوئے یوسف کیا دیکھتے بھلا آنکھوں کو تیری
دوست کو جس کو میرے حضور کی نسبت نہیں ملی جس کو میرے رسول کی نسبت نہیں ملی اور حاکم ہمارے گھر میں بھی آتے تو ہو ضرور حاکم ہمارے گھر میں بھی آتے تو ہو ضرور لیکن ہمیں ایوب سی قسمت نہیں ملی ہاں لیکن ہمیں ایوب سی قسمت نہیں ملی جس کو تیرے رسول کی غربت نہیں ملی اس کو کبھی سکون کی دولت نہیں ملی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و باز آپ نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار امام الانبیاء سامر الانبیاء تبیب الانبیاء فخر الانبیاء ہادی کل جانے سنت فتوحات چہرے والے واللیل کی رسول حوالے طاعات جبری والے والاسر کے زمانے والے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حدیہ درود و سلام دا نظرانہ محبت عقیدت پیش کرنے والا معزز حاضرین و سامعین بزرگ و بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر انبیاء عبادت فرمایا کہ نبیوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے فرمایا جس محفل کے اندر جس جگہ دے اوتے صالحین کا ذکر کیتا جاوے اس جگہ دے اوتے رب دی رحمتاں نازل ہوندیاں سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا نبیوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے جس جگہ پہ صالحین کا ذکر کیتا جاوے اس جگہ تے رب دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے ایتھے میں جملہ بولنا چاہنا فرمایا کہ نبیوں کا ذکر کرنا ہو گیا عبادت صالحین کا جتھے ذکر کیتا جاوے اس جگہ تے رب دی رحمتاں دا نزول تے نبیوں کا ذکر ہو گیا عبادت جے امام الانبیاء کا ذکر کیتا جاوے سبحان اللہ امام الانبیاء کا ذکر کیتا جاوے وہ تے عبادتاں دی جان پڑ جاتی ہے نا سبحان اللہ عبادتاں دی جان پڑ جاتی ہے اج دے اس جمعہ المبارک دے موقع دے اوتے جس طرح کہ آپ احباب کے نال پتہ سی کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا ہے اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام ایک اللہ دے برگزیدہ نبی نے اور ایک صابر نبی نے خدا دی قسم صبر دی انتہا کر دی صابر نبی آپ دے والد گرامی کا نام ہے جناب انوس جناب انوس نے جناب عیس کے بیٹے اور جناب عیس حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں سبحان اللہ جناب ایوب علیہ السلام جناب انوس کے بیٹے جناب انوس جناب عیس کے بیٹے جناب عیس حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے
لوط علیہ السلام کی اولاد دے وچوں کمال دی بات ہے یار بیٹا ایوب تے باپ ابراہیم خلیل اللہ دی لڑی دے وچوں تے ماں حضرت لوط علیہ السلام دی آل اولاد دے وچوں سبحان اللہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر در منصور جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 887 کو لکھا اور تفسیر روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80 کو علامہ سید محمود المصری البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا سبحان اللہ آپ کا شکل و صورت آپ کا حلیہ بیان فرمایا تفسیر روح المعانی اور تفسیر در منصور کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام دے وال کنڈلالے سن کنڈلا والے زلف تیری دے کنڈل تے عاشق دا دل جولے سبحان اللہ آپ دے وال مبارک کنڈلا والے وال سن اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دے آپ دیاں اکھاں موٹیاں اور خوبصورت گردن چوڑا سینہ اور فرماتے ہیں آپ دا پنڈلیاں اور کلائیاں بھی موٹیاں سن ایوب علیہ السلام کی پنڈلیاں اور کلائیاں بھی موٹیاں سن اور فرماتے ہیں قد لمبا سی سبحان اللہ قد آپ دا لمبا سی ایوب علیہ السلام کا قد مبارک لمبا سی تے حسین و جمیل تے آپ دے اوصاف کی سن آپ مساکین دے اوپر بہت رحم فرماندے سن مسکیناں دے اوپر رحم کرنے والے سن اور یتیماں دی کفالت کرنے والے سن پتہ چلیا جڑا مسکیناں دے اوپر رحم کردا ہے تے یتیماں دی کفالت کردا ہے وہ اپنے کولوں نہیں کردا اللہ دے نبی دی سنت پہ ادا کردا ہے سبحان اللہ مساکین دے اوپر رحم دے سن تے یتیماں دی کفالت کرنے والے سن تے بیوہ عورتاں دی معاونت کرنے والے سن بیوہ عورتاں دی معاونت کرنے والے سن اور مہماناں نوں عزت دے نال گھر دے اندر لے کے آنا مہماناں عزت دے نال گھر دے اندر لے کے آنا تے خدا پیشانی دے نال انہاں دی خدمت کرنی سبحان اللہ مہماناں نوں عزت دے نال احترام دے نال اپنے گھر دے اندر لے کے آنا اور خدا پیشانی دے نال انہاں دی خدمت کرنی انہاں دے واسطے کھانے دا اہتمام خود فرماندے ہوندے سن سبحان اللہ اللہ دے نبی اور حدیث شریف کے اندر ہوتا ہے کہ بندہ گھر دے اندر جو بھی کھاوے قیامت والے دن اوندا حساب دینا پینا ہے لیکن وہ کھانا جڑا کسی مہمان دے نال بیٹھ کے کھاتا جائے اوندا حساب کوئی نہیں سبحان اللہ اوندا حساب کوئی نہیں اگر کوئی مہمان آ جاوے تے اون دے نال بیٹھ کے کھا لے کرو کوئی دو چار لقمے لا لیا کرو ویسے تے جدوں کوئی مہمان آوے اون نال کھچ کے کھانا چاہیے بے شک سبحان اللہ کیڑا بھی حساب لینا ہے کھچ کے لیکن پھر بھی تمنا نہ ہوے تے دو چار لقمے لا لیا کرو مہمان اللہ دے نبی دی سنت ہے سبحان اللہ اللہ دے نبی دی سنت ہے تے آپ نو اللہ تعالی نے لا تعداد مال نے نوازے ہویا سی مالدار نبی مالدار اج دے دور دے اندر کسے پیر دے کول چوکھے پیسے آ جان نا یا کسے مولوی دے کول چوکھے پیسے آ یا کوئی سونی گڈی لے آ کے مسجد دے دروازے تے لوگ کی کہندے ہیں کہ اللہ جی ساڈے مال کھادا ہویا ہے ساڈے کھادا ہے اب مولوی ایک مالدار ہے ایک دنیا دار ہے ایک پیر ہے ایک دنیا دار ہے نہ سجنا میں کسی پیر تے مولوی دی گل نہیں کر رہا میں اللہ دے نبی دی گل کر رہا ہوں سبحان اللہ مال رب عطا فرماتا ہے مال رب اور حلال رزق اللہ دے دے اور کثیر تعداد کے اندر ہر مسلمان کو اللہ حلال رزق عطا فرماوے اور وہ حلال رزق پتہ کسے حلال کما دے نیک کما دے خرچ کرے وہ باعث آر نہیں بلکہ باعث رحمت بن جاتا ہے سبحان اللہ سنو اللہ نے نبی ایوب علیہ السلام نے مال کی تعداد
فرماتے ہیں آپ کو بکریاں، گاواں تے بھیڈاں تے اونٹ تے مجھاں اے حضرت ایوب علیہ السلام دے کول بہت زیادہ مقدار دے اندر موجود سن. سبحان اللہ. اور تفسیر در منصور دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو 3000 بیلاں دیاں جوڑیاں سن. سبحان اللہ. 3000 ٹگیاں دیاں جوڑیاں، 3000 ٹگیاں دیاں جوڑیاں. اندازہ تے کر یار. اور ہر جوڑی دے اوتے ایک غلام مقرر کیتا ہویا سی. ہر جوڑی دے اوتے ایک غلام. 3000 ٹگیاں دیاں جوڑیاں، ہر جوڑی دے اوتے ایک غلام. پھر کلا غلام نہیں، غلام دے نال اودی بیوی بھی شامل ہے. سبحان اللہ. اور ہر غلام دی کسٹڈی دے اندر 14000 بکریاں بھی نے. سبحان اللہ. کیلکولیشن خود کر لیا جی. 3000 ٹگیاں دیاں جوڑیاں اور ہر جوڑی دے نال ایک غلام مقرر اور اس دی بیوی، اور ہر غلام دی کسٹڈی دے اندر 14000 بکری. اے اللہ دے نبی نو اللہ نے رزق عطا کیتا سی. اور عبادت دا اندازہ تے کر. اتنا مال ہوے نا بندے دے کول، بندہ تے ویسے ہی عبادت تو پھیر لیتا ہے، لیکن اللہ دے نبی دا اندازہ تے کر. اتنیاں بکریاں ہون دے باوجود، اتنے اونٹ تے بچیاں تے گاواں ہون دے باوجود اللہ دے نبی جدوں رات ہو جاتی سی اللہ دی عبادت کرن دے اندر کمی نہیں سن چھڑ دے. سبحان اللہ. کمی نہیں سن چھڑ دے. جدوں رات ہو جانی آ جانا مصلی تے ساری رات اللہ کردے رہنا، ساری رات اللہ کو یاد کردے رہنا. اچھا جی. ایک دن جدوں رات پینی نا ایوب علیہ السلام نے گلی دے اندر جانا، گلی دے اندروں گزرنا تے کوئی مہمان ہونا کہ انہوں پھڑ کے نال لے آنا اندر گھر اندر نہ بیٹھ کے کھانی روٹی کھانا کھانا. یہ آپ دا اوصاف دے وچوں ایک اوصاف بیان کرن لگا. آپ نے مہمان کو لیا کے انہی خدمت کرنی، انہوں کھانا کھلانا. جدوں مہمان جان لگنا تو انہوں دروازے تک رخصت کر کے رہنا. سبحان اللہ. اے بھی سنت ہے اللہ دے نبی دی. مہمان جدوں آوے انہوں خوش طبیعت نہ ملو، مہمان دے نال بیٹھ کے انہی اچھی خدمت کرو، اپنی استطاعت دے مطابق اس مہمان دی خدمت کرو. تے جدوں مہمان جان لگے ایویں نہ جایا کرو، انہوں دروازے تک چھڈ کے بھی آیا کرو. سبحان اللہ. چھڈ کے آنا بھی اللہ دے نبی دی سنت ہے. اج دے دور دے اندر ساڈے معاشرے نے مہماناں نوں اتنا مذاق لے لیا. مہمان آ جان نا ٹھیک ہے ملتے نے، ہس کے ملتے نے، مسلمان نے ہس کے ملتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ جان لگتے ہیں نا انہوں دروازے تک چھڈ لاتے ہیں. تو مہمان بھی اگوں اڈے ہوتے ہیں کہ سانوں دروازے تک چھڈنا ہے کہ اسی واپس نہ آ جائیے. کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں. نہ سکنا مذاق نہ کریا کر. جدو بھی کوئی نیک کام کرے یہ سمجھا کر میں اللہ دے نبی دی سنت ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہن حضرت ایوب علیہ السلام نے جوانی دے اندر شادی فرما لی. باہر لے میں آواز کٹ کر. اللہ دے نبی نے جوانی دے اندر شادی فرمائی. جب اللہ دے نبی نے شادی فرمائی نا جوانی دے اندر نکاح فرمایا، اور نکاح جناب ابراہیم دی بیٹی دے نال فرمایا. جناب ابراہیم حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے بیٹے نے. اینڈ کہہ لو اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی دے نال نکاح فرمایا. سبحان اللہ. پوتی دے نال نام ہے رحمت بی بی. کی نام ہے؟ رحمت بی بی. اے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہے. اور جناب ابراہیم اے بی بی زلیخا دے پتر نے. حوالہ جنی دیر تک زندگی ہے ذمہ دار وخانا کام میں منانا کام نہیں. وخا دیا گا جڑا مرضی آگے. جناب ابراہیم بی بی زلیخا دے پتر نے. حضرت ایوب علیہ السلام نے جناب ابراہیم کی بیٹی دے نال نکاح فرمایا. نام رحمت بی بی. گرامی قدر حضرات
حضرت یوسف علیہ السلام دی پوتی دے نال نکاح فرمایا اللہ نے نبی حضرت ایوب علیہ السلام مال دے نال اللہ تعالی نے کثیر اولاد دے نال بھی نوازا ہویا سی سبحان اللہ تسی دیکھو نظر مارو دنیا دے اوتے کئی ایسے بندے نے جنہاں نوں اللہ نے مال تے بڑا عطا کیتا ہے لیکن انہاں کو اولاد نہیں کئی ایسے نہیں جنہاں کو اولاد بہت زیادہ ہے لیکن مال نہیں مال دینا اولاد دینا اللہ کا کام ہے مالک کا کام ہے دیوے دیوے نہ دیوے نہ دیوے یہ مالک کی مرضی ہے لیکن خوش نصیب وہ بندہ ہے جن کے کوئی اولاد بھی ہے جن کے کوئی مال بھی ہے سبحان اللہ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام اللہ نے کثیر اولاد نال بھی نوازیا اور کثیر مال دے نال بھی نوازیا ہویا سی ایک دن اللہ دے نبی عبادت پہ فرما رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل عرض کی مولا کریم حکم ہوئے فرمایا جبریل زمین تے نظر مار زمین تے نظر مار یا اللہ کی فرمایا میرے پر وزیدہ نبی پر بھیج سبحان اللہ میرے بندے پر بھیج میری عبادت کر رہے ہیں عرض کی یا اللہ میں دیکھ رہا ہوں تیری عبادت کر رہے ہیں اللہ فرمایا اے جبریل یہ میرا بڑا خاص بندہ ہے جبریل یہ میرا بڑا خاص بندہ ہے عرض کی یا اللہ اچھا فرمایا جبریل اس بندے نال مینوں پیار ہو گیا سبحان اللہ مینوں پیار ہو گیا عرض کی یا اللہ اچھا فرمایا جبریل اس بندے نال ہویا مینوں پیار تو نہیں پیار کرے گا تو پیار نہیں کرے گا عرض کی یا اللہ جدوں تو تینوں بندے نال پیار ہو گیا مینوں آٹومیٹکلی ہو گیا سبحان اللہ مینوں اس بندے نال آپ ہی ہو گیا فرمایا پھر ہن میں یہ کر کلا پیار میں تے تو نہیں کرنا ہن انج کر آسمان دے جتنے بھی فرشتے نے انہاں دے اندر اعلان کر دیو اے آسمان دے فرشتے اس بندے نال اللہ نوں بھی پیار ہو گیا تے میں جبریل نوں بھی پیار ہو گیا اس بندے نال تسی بھی جا کے پیار کریا کرو سبحان اللہ اس بندے نال تسی بھی پیار کرو جبریل نے اعلان فرما دیتے نے فرشتیاں دے اندر فرشتے بھی اس بندے نال پیار حتیٰ کہ زمین کی مخلوقات بھی اس بندے نال پیار کرنا شروع کر دیتی ہے دریا تے سمندر تے مچھلیاں پانی دے اندر رہن والے جانور بھی اس بندے نال پیار کرنے لگ جاتے ہیں کیوں جن نال اللہ پیار کرتا ہے وجہ ہے کہ اس بندے نال اللہ پیار کرتا ہے اس وجہ کو او دے نال دنیا کی ہر مخلوق پیار کرنے لگ جاتی ہے گرامی قدر حضرات ان حدیث شریف کے اندر ہوتا ہے علامہ طبری نے تفسیر طبری کے اندر اور علامہ سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جس کے نال اللہ پیار کرتا ہے نا اللہ پیار کرتا ہے ان دے دنیا کا علاقہ ذرہ ذرہ میں پیار کرنے لگ جاتا ہے اتوں تک کہ درندے بھی اس بندے کا کہنا منن لگ جاتے ہیں درندے بھی اس بندے کا کہنا منن لگ جاتے ہیں تے جس انسان کو اللہ مال بھی عطا کرے جس انسان کو اللہ اولاد بھی عطا کرے اور وہ بندہ عبادت تو منہ نہ پھیرے عبادت دے اندر کمی نہ چھڑے اللہ کی عبادت کرتا رہے تے اللہ بھی پھر کہہ چھڑے کہ جبریل اس بندے نال مینوں پیار ہے جبریل بھی پیار کرے رب بھی کرے رب دے فرشتے بھی کرن تے شیطان نوں تے اثر آ جاندا ہے نا پھر شیطان جو ہے شیطان اثر کرتا ہے شیطان اثر کرتا ہے ہن میں آپ دے مال دا جڑی میں تعداد دسی ہن میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہنا کیونکہ اس تو اگے پھر اس سلسلے میں لے کے اگے ساری تقریر چل رہی اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بکریاں مجھاں گاواں اونٹ اور بیل وافر مقدار کے اندر عطا کیتے سن 3000 ٹگیاں دی جوڑی 3000 ٹگیاں دی جوڑی اللہ نے دتی سی اور ہر جوڑی دے اوتے ایک غلام مقرر سی اور کلا غلام نہیں نال اودی بیوی سی اور ہر غلام دی کسٹڈی دے اندر 14000 بکریاں بھی سن بلند آواز میں یا سبحان اللہ 14000 بکریاں بھی سن اینا مال اللہ تعالی نے عطا کیتا شیطان کہنے لگا یا اللہ
اس بندے نے تیرا شکر تے آپ ہی ادا کرنا ہے. ایک بندہ تیری عبادت رج رج آپ ہی کرے گا. اللہ فرمایا کیوں؟ شیطان نے کہا کہ یا اللہ اس گلوں کہ تو انہوں مال بھی کثیر دیتا, تو انہوں اولاد بھی دیتی, تو انہوں صحت بھی دیتی, تو نبی بھی بنایا, یہ بندہ دے آپ ہی تیرا شکر ادا کرے گا. اللہ فرمایا شیطانہ تو ٹیلر لا ہے, میرا نبی ہر حال میں میرا شکر ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ٹیلر لا ہے. ہم قریب دے اندر آتا ہے جب شیطان نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ مولا کریم اے بندہ تیری عبادت نہ کر لاوے, تو اس بندے نو کثیر مال دے نال نوازیا ہویا وے, نالے تو اس بندے نو اولاد دے نال بھی نوازیا وے. اللہ کریم نے فرمایا دنیا دے اللہ دیا شیطانہ نکل جا, تو اپنا ٹل لا لے, میرا نبی ہر حال دے اندر میرا شکر ادا کر دے گا. سبحان اللہ. میرا شکر ادا کر دے گا. اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر شیطان نے عرض کی کہ مولا کریم ٹھیک ہے, میں تیرے بندے دا امتحان لینا چاہتا ہوں. اللہ فرمایا ٹھیک ہے لے لے. اللہ دا حکم ہویا, اللہ دا حکم ہویا, اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دی ساریاں بکریاں مر گئیاں, ساریاں بکریاں مر گئیاں, ساریاں بکریاں تے بھیڑاں مر گئیاں نے. شیطان نے انسانی روپ دھاریا نے, انسانی روپ دھار کے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا. آ کے کہنے لگا ہے جناب ایوب علیہ السلام دیکھو نا تھوڑیاں ساریاں بکریاں مر گئیاں نے. اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نوں بلند کیتا, عرض کی مولا تیرا شکر ہے, بکریاں گئیاں نے میں تے زندہ وانا. سبحان اللہ. بکریاں گئیاں نے میں تے زندہ وانا. چلو اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے علی عرض کی مولا تیرا شکر ہے, تھوڑا مال سی تو ہی لے گیا وے, مولا تو مجھے صبر دی توفیق عطا فرما دے. اللہ دے نبی نے اللہ دا شکر ادا کیتا وے. شیطان مایوس ہو کے واپس نکل آیا وے. ہن پھر وقت آیا, شیطان نے عرض کی تھی مولا اے بندہ تاں تیری عبادت کردا وے, اے بندہ تاں تیری عبادت کردا وے. اس بندے دے کول جو اونٹ بھی باقی نے, ٹکیاں دیاں چھوڑیاں بھی باقی نے. اللہ کریم نے فرمایا شیطانہ تو ٹل لا لے, میرا نبی ہر حال دے اندر میرا شکر ادا کرے گا. ہن تک آیا اللہ دے حکم دے نال, اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دے جتنے بھی اونٹ سن سارے دا انتقال ہو گیا وے, سارے اونٹ مر گئے نے. شیطان انسانی روپ دھار کے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا وے. آ کے کہنے لگا جناب تھوڑے سارے اونٹ مر گئے نے, آپ نے اللہ دا شکر ادا کیتا وے. آپ نے فرمایا چنگی گل اونٹ ہی مرے نے نا, میں تے ہلے زندہ ہاں. سبحان اللہ. میرے جسم دے اندر یہ جان باقی وے, میں تے اللہ دا شکر ادا کردا رہاں گا. شیطان مایوس ہو کے دوبارہ نکل گیا. پھر عرض کی مولا کریم نبی نے تیرا شکر ادا کر دینا وے, کیونکہ اندر کول ٹکے موجود نے. سبحان اللہ. ٹکے موجود نے. اللہ فرمایا تو جنا مرضی ٹیلر لا لے, میرا نبی تیرے شکنجے سے نہیں آئے گا. تو ٹیلر لا لے, میرا نبی صابر نبی ہے, تو جو مرضی کر لے, میرا نبی ہر حال میں میرا شکر ہی ادا کرے گا. جناب ہویا بھی سارے ٹگے مر گئے, سارے ٹگے مر گئے. شیطان آیا پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ دے اندر آ کے تو جناب سارے ٹگے مر گئے نے, سارے بیل مر گئے. آپ نے فرمایا پھر کی ہویا؟ اللہ کا مال سی اللہ لے گیا. اللہ کا مال سی اللہ لے گیا. شیطان مایوس ہویا. پھر اللہ کی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا تیرا نبی ہے, عبادت تاں کردا ہے, اندے کولے جائیداد بڑی, زمیناں بڑیاں, فصلاں بڑیاں نے. اینو اجے یقین ہے کہ ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, فصلاں ہیں, زمین میرے کول ہے, میں کھیتی باڑی کراں گا, مال پھر آ جائے گا. اللہ فرمایا تو ٹیلر لا لے. سبحان اللہ. تو ٹیلر لا لے. وقت گزریا, ایک ایسا طوفان آیا ہے, اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام کی ساری فصل تباہ و برباد کر گیا ہے. ساری فصل تباہ و برباد کر گیا ہے. ایک ایسی آگ چلی ہے, اس آگ نے ساری فصل
شکر ادا کر دے رہنا میں شیطان کہنے لگا مولا کریم ہن تیرا نبی تا تیری عبادت سے ادا کر لاوے تو اس نبی اپنے بندے نو مال بھی بول ادا کیتا سی مال تے سارے ختم ہو گیا وے ہن تا عبادت کر لاوے تو اس بندے نو اولاد بھی عطا کیتی ہوئی ہے سبحان اللہ تو اس بندے نو اولاد بھی عطا کیتی ہے تو تا عبادت تیری زیادہ کر رہے ہیں جدوں اینا جملہ شیطان نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی نا اللہ فرمایا تو ٹیلر آل ہے تو ٹیلر آل ہے میرا نبی ہر حال شکر ہی ادا کرے گا ہویا کہ ایک مکان دی چھت دے اندر چھت تھلے آپ دی ساری اولاد بیٹھی سی 7 پتر تے 7 دھیاں بیٹھیاں ہوئیاں سن بیٹھیاں نے تو زلزلہ آیا چھت ڈگی سارے مر گئے شیطان کا لگا میں ہون جاواں گا تے دیکھاں گا وہ اللہ دا نبی کیویں رب دا شکر ادا کردا ہے کیونکہ اولاد دا دکھ بڑا ڈاڈا دکھ ہوندا جی یار انہاں نوں پوچھ کے دیکھو جنہاں دے کول ہے نہیں یا جنہاں کول ہے سی تے جوانی دے اندر ٹر گئی ہے انہاں نوں پوچھ کے دیکھو شیطان جدو آیا نا انسانی روح دھار کے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر آ کے کہنے لگا جناب تھوڑی ساری اولاد مر گئی ہے ایک چھت دے تھلے بیٹھے ہو سن چھت ڈگی ہے ساری اولاد مر گئی ہے اللہ دے نبی نے آسمان والا نظر اٹھائی ہے اٹھا کے ہاتھ اٹھایا ہے عرض کی تھی مولا تیرا شکر ہے شیطان کہنے لگا جناب ہن کیوں شکر ادا کر دے پئے ہو آپ نے فرمایا یار گل سن شکر میں اس شیطان دا سر چکر آ گیا پریشان ہو گیا کہ یار میں ہر حربہ استعمال کر بیٹھا اے کی ہو گیا اے ہر حال اتنا صابر بندہ اللہ دا اتنا صابر نبی ہر حال دے اندر رب دا شکر پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر شیطان عرض کیتی مولا اے تیرا بندہ تیری عبادت تاں زیادہ کردا ہے اندے کو اجے صحت موجود ہے اندے کو صحت موجود ہے اللہ فرمایا تو ٹیلر آل ہے ہن ایتھے میں 2-4 گلاں کرنا چاہنا اور حق گلاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ حق بیان کرتا ہے نا اودے تے تنقید بھی ہوتی ہے بے شک تنقید بھی ہوتی ہے لیکن حق بات کرنی چاہیے ممبر رسول تے بیٹھے ہیں حق بات کرنی چاہیے جدوں شیطان نے عرض کی یا اللہ تیرا نبی تیری عبادت تاں زیادہ کرتا ہے تے کو صحت موجود ہے اللہ فرمایا تو تیرے دار ہے ہن تاریخ دے اندر ہوندا ہے تفسیر در منصور دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا آپ فرماتے ہیں اللہ دے نبی دے جسم دے تے ہوگی خارش وہ خارش دے نال پھنسیاں بن گئی پورے جسم تے پھنسیاں بن گئی وہ پھنسیاں ایسیاں سن جدوں وہ پھنسیاں بھر جاندیاں سن پھٹ جاندیاں سن آپ کے جسم کو پیپ جاری ہو جاتا سی ایتھے علماء نے ایک جملہ فرمایا آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے نبی دے جسم دے اوتے کیڑے پے گئے کچھ لوگ روایت بیان کرتے ہیں اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دے جسم تے کیڑے پے گئے تے ایک کیڑا تھلے ڈگا تے آپ نے اس کیڑے نو اٹھا کے کہا تیری خوراک اللہ نے میرے جسم تے رکھی تو تھلے کی لین جا رہے ہیں یہ روایت بالکل غلط ہے اے علماء فرماتے ہیں یہ اسرائیلی روایت ہے اسرائیلی روایت ہے یہ مسلمانہ دی روایت نہیں اسرائیل نے یہودیاں نے روایت کڈی ہوئی ہے فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں اللہ دا نبی زندہ ہوئے تاں مردہ ہوئے تاں قبر دے اندر ہوئے تاں اللہ دے نبی کو جسم اللہ دے نبی دے جسم کو کیڑے نہیں کھا سکتے اللہ دا نبی اگر اپنی قبر دے اندر ہوئے نا
کھا سکتے ایتھے تے پھر اللہ دے نبی زندہ نے سبحان اللہ زندہ نے فرمایا اے روایت بالکل غلط ہے، ایندی کوئی تاریخ دے اندر اور کوئی حدیث دے اندر روایت نہیں، اور جے کوئی بیان کرے انہوں ٹوکو انہوں روکو انہوں کہو نا یار اے روایت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اسرائیلی روایت ہے۔ سن اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام کا ذکر سبحان اللہ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام جب آپ لوگ جسم دے خارج ہوئی ہے آپ دے جسم دے پھنسیاں بڑھ گئیاں نے، جب پھنسیاں بڑھیاں نے سارے رشتہ داراں نے بستی والیاں نے اٹھا کے شہر و باری کے درخت دے تھلے بٹھا دیتا میں، کوئی بھی ساتھی نہیں رہ گیا، کوئی بھی رشتہ دار قریب نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ آپ لوگ جسم کو بیماری ایسی لگ رہی سی جڑی بیماری نو کوئی دیکھ ہی نہیں سی سکتا، لیکن جسم میں بیماری آ گئی ہے، اس درخت دے سائے دے تھلے بھی بیٹھ کے اللہ دے نبی اللہ دا ذکر ہی میں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ دا نبی اللہ دا ذکر میں کر رہے ہیں، ہر سنگی ساتھی ہر دوست بیلی یار رشتہ دار سارے چھڑ گئے، ایک کوئی آپ دی بیوی رحمت بیوی سبحان اللہ رحمت بن کے آپ کی خدمت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ رحمت بی بی کون نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی نے، سبحان اللہ جناب ابراہیم کی بیٹی نے۔ آپ رحمت بی بی رحمت بن کے اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں۔ تو پتہ چلیا کہ بیویاں نو چاہیے شوہر جڑے حالت دے اندر بھی ہوئے وہ خدمت کردیاں رہن، خدمت کردیاں رہن۔ گرامی قدر حضرات انہوں نے کرنا کہ شہر جانا، جا کے محنت مزدوری کرنی، کوئی پیسے لے کے آنے، آگے کوئی چیز دینی، دوائی دینی انہوں نے، جو بھی حالات سن اس درخت تھلے آپ نے زندگی بسر کی تھی۔ ایک دن نا جناب رحمت بی بی کہنے لگی حضور تسی اللہ دے نبی ہو، تسی اللہ دے نبی ہو، تسی رب دی بارگاہ دے اندر دعا منگو یا اللہ تمہیں صحت دے دے، اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا اے میری رفیقہ یاد میں نے ایک گل تے دس عرض کی حضور پوچھو، فرمایا ساڑھے دے خوشحالی دے کتنے سال اللہ نے دیتے سی؟ سبحان اللہ کتنے سال اللہ نے سانو خوشحالی دے عطا فرمائے سن؟ عرض کی حضور 80 سال اللہ نے خوشحالی دے عطا فرمائے سن۔ فرمایا کہ مینوں اس ٹائم رب کولوں دعا منگن لگے شرم آندی ہے کہ اللہ اے نہ کہہ دے کہ اے میرے نبی میں 80 سال تینوں خوشحالی دے عطا فرمائے سن تے ہن تے اجے 3 سال تینوں تنگی دے دتے ہنے تو بتا گئے ہیں۔ مینوں شرم آندی ہے اللہ دے کولوں صحت منگدے ہویاں۔ گرامی قدر حضرات جدوں شیطان دے کناں دے اندر میاں بیوی دی آواز آئی نا، شیطان تے پریشان ہو کے بیٹھ گیا، پریشان ہو کے بیٹھ گیا، اپنے چیلیاں تے چمچیاں نوں قریب بلایا، بلا کے کہنے لگا یار میں ہر حربہ استعمال کیتا ہے لیکن وہ بندہ رب دے ذکر تو بعد نہیں آیا، کوئی طریقہ دسو کیویں وہ بعد آوے گا، کوئی طریقہ دسو، میں تو بڑا پریشان ہاں۔ بول کے کہنے لگا جناب ایک حل ہے، جس طریقے دے نال وہ بندہ اپنے مقام کو تھلے آ جائے گا۔ شیطان کہنے لگا جلدی کر، کہنے لگا جی تسی انسانی روح دارو تے جا کے نا حکیم بن کے زمین تے بیٹھ جاؤ، حکیم بن جاؤ۔ اس رستے تے بہو جتوں اون دی بی بی جاندی، جناب رحمت بی بی جتوں گزرتی ہیں، فرمایا کہ وہ رحمت بی بی تواڈے کو آئے گی، وہ آگے پوچھے گی کہ میرے شوہر دا علاج ہے، تو کہنا ہاں ہے، تے پر نا تو ایک جملہ بولنا ہے، تو کہنا کہ جدو تیرے بندے دا علاج ہو جاوے، تیرا بندہ ٹھیک ہو جاوے، تیرا بندہ بس آ کے اینا کہہ دے کہ مینوں صحت تو دیتی ہے، مینوں صحت تو دیتی ہے، بس وہ اپنے مقام تو تھلے آ جائے گا، اللہ دے ذکر تو وہ غافل ہو جائے گا، تو بس تیرا کام بڑھ جائے گا۔ کہہ لگا جناب ٹھیک۔ شیطان نے انسانی روپ اتاریا تے رستے دے آگے بیٹھ گیا۔ ہن تانوں پتہ جتے حکیم بیٹھے ہون اوتھے مریض بھی آئی جاندے نے، اوتھے 2-4 بندے بیٹھے ہوئے مریض، جناب بی بی رحمت بی بی نا قریب بھی گزریاں تے گزر کے دیکھ کے کہنے لگی حکیم صاحب میرا شوہر بیمار ہے، اون دے واسطے دوائی ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں، تیرا شوہر بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پر تیرے شوہر کو ایک جملہ بولنا پینا ہے۔ فرمایا کہ کہنے لگا تواڈے شوہر کو یہ کہنا پینا جدوں وہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو جائے گا لیکن جملہ یہ بولنا پینا کہ وہ آ کے مینوں کہے کہ مینوں صحت تو دیتی، مینوں صحت تو دیتی۔ تے رحمت بی بی فرمان لگیاں
ٹھیک ہے میں جا کے انہاں نال مشورہ کراں گی ہن جناب احمد بن چلتے ہیں اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیاں نے آ کے سلام پیش کیتا وے آپ نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا وے آ کے رحمت بی بی کہن لگی جناب میں رستے دے اندر آ رہی سا ایک حکیم بیٹھا ہوا سی اس حکیم دے کول میں تھوڑے بارے کوئی گل کیتی نے اس حکیم نے مینوں تسلی دتی وے کہ تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا لیکن ٹھیک ہونے کے بعد تیرے شوہر نوں مینوں آگے کہنا پڑے گا ایک باری تسی جا کے انہوں کہہ دیا جے کہ مینوں صحت تو دتی وے مینوں اللہ نے صحت نہیں دتی مینوں صحت تو دتی وے جب ایوب علیہ السلام نے ذرا چلا سنیا آپ نے چہرے تے جمال آیا وے آپ نے فرمایا بی بی تو اس حکیم دے کول لین کی گئی سے عورت کی تھی حضور میں اودے کول تا گئی سا او تے مریضاں نوں دوائیاں پیا دیندا سی میرا دل کی میں تھوڑی صحت واسطے بھی کوئی دوائی لے آواں آپ نے رو کے فرمایا بی بی او حکیم نہیں سی بلکہ او شیطان بیٹھا ہویا سی شیطان تیرا امتحان لینا چاہ رہا سی اللہ دی بارگاہ دے اندر میں دعا کیتی ہے مولا کریمہ جتنی دیر بھی شیطان میرا امتحان لے گا صبر دی توفیق تو دے پھٹی سبحان اللہ جتنی دیر بھی شیطان میرا امتحان لے گا مولا صبر دی توفیق تو مینوں دینی ہے گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے اوتھے کھڑے ہو کے ایک جملہ بولیا آپ نے فرمایا میری رفیقہ حیات اگر مینوں صحت مل گئی تو میں تینوں 100 کوڑے ماراں گا 100 کوڑے ماراں گا کہتی حضور ٹھیک ہے جب صحت اللہ دے گا پھر تسی 100 کوڑے مارنے نے ایک دن اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام اسے درخت کے تھلے بیٹھے نے اپنا زندگی بسر کر رہے ہیں کردیاں آپ دی بی بی شہر گئی ہے محنت مزدوری واسطے کولوں دی نا 2 رشتہ دار لگے آپ دے 2 قریبی رشتہ دار لگے تے ننگدے ہوئے نا ایوب علیہ السلام ول ویکھیا تے ویکھ کے کھول کے کہنے لگا اوتر ویکھ ایوب بیٹھا ہوا ہے او ویکھ ایوب بیٹھا ہے انہیں کوئی ایسا بڑا گناہ کر لیا کہ زندگی میں سزا بھی مل رہی سلام مل رہی اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے جدوں انہاں دا جملہ سنیا تے آپ نے اینج دیکھیا آسمان پر سبحان اللہ سبحان اللہ شعر سن کے کہ سبحان اللہ بولدے ہی ہو کبھی بغیر شعراں دی تقریر دے بھی سبحان اللہ آپ نے دیکھا اینج آسمان پر اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے یار تانوں پتہ پھر جدوں کوئی شریک تے تانا ماردا ہے نا ساری دنیا کہندی رہے کچھ نہیں ہوندا لیکن جب کوئی رشتہ دار تے شریک آ کے کہہ دیندا نا کہ تینوں فلاں ہو گیا تے بندے دا دل بھی ٹوٹ جاندا ہے بے شک کیا جی اللہ دے نبی نے انج آسمان کو ویکھیا تے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی سبحان اللہ دعا کیتی تے دعا دے نال التجا نہیں کیتی بلکہ ناز نال دعا کیتی سبحان اللہ ایک ہوندا ہے دعا التجا نال کرنا یا اللہ تو مالک ہے تو خالق ہے اسی بیمار ہیں مولا سانو صحت دے دے یا اللہ سانو فلاں مسئلہ ہے فلاں آ ہوئی عاجز دی دعا ایک ہے یہ ناز دی یا اللہ تو انج کر دے سبحان اللہ انج یا تے پھر نبی کر سکتا ہے یا نبیاں نے امام کر سکتے ہیں سبحان اللہ اور کوئی نہیں تیرے میرے واسطے گل نہیں ہے یا اللہ دے نبی کر سکتے ہیں یا امام الانبیاء کر سکتے ہیں اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے جدوں تانا ماریا وے اللہ دے نبی نے آسمان ول نظر اٹھائی وے اٹھا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہن اس دعا نوں اللہ نے اپنے قرآن دے اندر شامل فرما دتا وے سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا جدوں ساڈے بندے نے ساڈی بارگاہ دے اندر التجا کیتی وے التجا بھی ناز نال کیتی وے اللہ کریم نے فرمایا ایوب ایوب مسني الضر
فکشفنا به تے قبول بھی فرمایا سبحان اللہ قبول بھی فرمایا من ضر وآتینا تے اس نو دور بھی کر دیتا جس واسطے اس بندے دعا کی سی سبحان اللہ دور بھی فرمایا فرمایا وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ تے فرمایا اسی انہاں دے اہل بھی واپس کر دیتے سبحان اللہ ایک روایت دے اندر ہوتا ہے کہ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا یا اللہ اے بیماری دور کر دے بیماری تے دور ہو گئی فرمایا وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اسی انہاں دے اہل بھی واپس کر دیتے کی مطلب ایک روایت دے اندر ہوتا ہے کہ وہ جڑی آپ دے 7 پتر تے 7 دھیاں جنہاں دا انتقال ہو چکیا سی اللہ دے حکم نال سارے زندہ ہو گئے سبحان اللہ سارے زندہ ہو گئے فرمایا رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین اللہ کریم نے فرمایا اسی اپنے بندیاں نوں عطا فرما دیندے سبحان اللہ اونا ہی نہیں عطا فرما دے بلکہ دگنا کر کے عطا فرما دیندے سبحان اللہ کی وجہ جڑے صبر کردے نے جڑے ہر ٹائم رب رب کردے نے صبر کردے نے کوئی اوکھا ویلا آ جائے تے ویلا نہیں کردے اے کہندے نے مولا تیرا شکر ہے سبحان اللہ فرمایا انہاں نوں اسی دگنا کر کے عطا فرما دیندے ہیں گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے جب رب دی بارگاہ وچ دعا مانگی یا اللہ مینوں تکلیف پہنچ گئی دور ہو جائے تکلیف دور ہو گئی اس ٹائم فنادا جبریل امین بھی آ گئے سبحان اللہ جبریل امین نے آ کے عرض کی یا نبی اللہ میں اللہ دی طرف آیا وہاں آپ نے فرمایا جبریل کی میں آیا ہے عرض کی یا نبی اللہ اللہ دا پیغام لے کے آیا وہاں فرمایا تسل اللہ کی فرمایا پیا ہے اللہ کریم نے فرمایا اور کو برجلی کا اور کو برجلی کا جبریل امین عرض کی یا نبی اللہ اللہ پہ فرماتا ہے اپنا سچے پیر دی ہڈی زمین دے مارو اپنا سچا پیر زمین دے مارو اللہ دے نبی نے جو اپنے سچے پیر دی ہڈی زمین دے ماری میں فنادا لا جبریل جو جبریل نے آ کے اللہ دا پیغام سنایا میں کہ اللہ دے نبی اپنا سچے پیر دی ہڈی زمین دے مارو اللہ دے نبی نے جو ہڈی ماری میں اللہ دے حکم دے نال تو پانی دا چشمہ جاری ہو گیا پانی دا چشمہ جاری ہو گیا چلو اللہ دے نبی نے پانی دا چشمہ دیکھا جبریل نے عرض کی دیا نبی اللہ اللہ پہ حکم فرماتا ہے ھذا مغتسل وطار وبرد وشراب فرمایا اللہ دے نبی اس پانی دے نال غسل بھی کرو اس پانی کو پی بھی لویا جے اللہ دے نبی نے فرمایا جبریل پھر کی ہوئے گا جبریل امین نے عرض کی دیا نبی اللہ چلو غسل کرو گے ساری بیماریاں مٹ جاون گیاں جدو غسل کرو گے ساری بیماریاں مک جان گیاں اللہ دے نبی نے اس چشمے دے پانی دے نال غسل کیتا جویں پانی لگا نا جسم دے نال آپ دا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا سبحان اللہ جسم ہو گیا بالکل ٹھیک پھر آپ نے پانی پیتا فرمایا جبریل ایندے نال کی ہوئے گا عرض کیتی حضور جدو تسی پانی پیو گے نا تے جڑیاں باطنی بیماریاں بھی اللہ پاک ختم فرما چھڑے گا سبحان اللہ آپ نے پانی پیتا باطنی بیماریاں بھی ختم ہو گئیاں پھر جبریل امین دے ہاتھ دے اندر سی ایک جوڑا سبحان اللہ ایک جوڑا فرمایا حضور آ جوڑا میں جنت چ لے کے آیا ہوں زیب تن فرما دو سبحان اللہ آپ نے جو جنتی جوڑا زیب تن فرمایا پہلے بیٹھے سن آپ درخت کے تھلے جدو آپ کو اللہ پاک نے صحت یابی عطا فرمائی آپ اٹھے تو تھوڑا جا دور ہو کے بیٹھ گئے سبحان اللہ آپ دی بی بی رحمت بی بی آئی نا جدو اس مقام تے ان درخت تے دیکھ کے نا تے آپ نے آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے آنسو جاری تے کہنے لگیاں ایتھے تے میرے شوہر بیٹھے ہوئے سن ایتھے میرے شوہر بیٹھے سن کتھے گئے میرے شوہر کتھے گئے آ کے نا انہاں دے کول جڑے بزرگ بیٹھے سن آ کے کہنے لگے جناب ایتھے میرے شوہر بیٹھے سن کتھے گئے آپ نے فرمایا کیوں کی ہویا کہنے لگے حضور کو میرا شوہر ہے بیمار سی لگتا کو درندہ کھا گیا آپ فرمان لگے وہ اللہ کا نبی ان کو درندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا سبحان اللہ نہیں پہنچا کہنے لگی پھر میرا شوہر کتنے گیا وے آپ نے فرمایا بی بی میرے کو تک چلو رحمت بی بی نے انہاں دے ولو ویکھیا وے ایک کہنے لگی بالکل ایویں دے میرے شوہر سن چلو میرا شوہر تندرست ہوندا سی بالکل تیرے ورگا ہی ہوندا سی
واسطے دعا کی تھی اللہ نے مینوں صحت یابی عطا فرما دی تھی ہن امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اور مختلف روایات نے ایک روایت کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام نے 3 سال بیماری کے اندر مبتلا رکھیا ایک روایت کے مطابق 7 سال آپ بیماری کے اندر مبتلا رہے اور ایک کے مطابق آپ 18 سال بیماری کے اندر مبتلا رہے 18 سال جدوں آپ نے اپنی بیوی کو سارا دسیا بیوی نے بھی اللہ کا شکر ادا کیتا سبحان اللہ اللہ کا شکر ادا کیتا عرض کی مولا کریم تیرا شکر اسے تے آپ عطا فرمائی ہن اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے یاد آیا میں تے قسم چکی سی جس دن اللہ مجھے صحت دے گا میں تینوں 100 کوڑے مارا آپ دی بیوی رحمت بیوی نے سر جھکا لیا سر جھکا کے عرض کی حضور ٹھیک ہے مار لو حضور مار لو آپ نے کہا نا مار لو تے اللہ دی رحمت میں جوش آیا سبحان اللہ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا فرمایا جبریل جلدی چلا جا میرے نبی کی بارگاہ دے اندر جا کے میرے نبی نو کہہ کہ سونیا اے او بندی جن نے اوکھے ویلے تیرا ساتھ دیتا ہے سبحان اللہ رحمت بی بی او ہے جن نے اوکھے ویلے تیرے تے رحمت بن کے رہی ہے سبحان اللہ انو تکلیف نہیں دینی 100 کوڑے نہیں مارنے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر جبریل امین آئے نے آگے عرض کی یا نبی اللہ میں فرماتا ہے اینا نو تکلیف نہیں دینی اینا نو تکلیف نہیں دینی 100 کوڑے نہیں مارنے اللہ دے نبی فرمایا مولا کریمہ میں تے قسم چکی ہے میں قسم توڑ دے گا اللہ فرمایا سونیا تیری قسم بھی نہیں ٹوٹن دے گے لیکن تیری بیوی نو نقصان بھی نہیں ہون دے گے سبحان اللہ تیری قسم بھی نہیں ٹوٹن دے گے تیری بیوی نو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچن دے گے اللہ کریم نے فرمایا اللہ کا قرآن پڑھنے لگا اللہ کریم نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ بِعَصًا اضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْرَسْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ عَبْدٌ إِنَّهُ أَوَّابٌ فرمایا سونیا اے او بی بی ہے جن نے اوکھے ویلے تہاڈا ساتھ دیتا ہے تے اسی ہن تہاڈی قسم بھی نہیں توڑنی تے اس بیوی نو تہاڈی نو نقصان بھی نہیں ہون دینا عرض کیتی یا اللہ کراں گی فرمایا انج کرو ایک مٹھ دے اندر کاہ لے لو سبحان اللہ ایک مٹھ دے اندر کاہ پھڑ لو کاہ جن دے اندر 100 تیلے ہون قسم ہے جی 100 کوڑے مارنے نے کاہ پھڑو جن دے اندر 100 تیلے ہون فرمایا عرض کیتی یا اللہ پڑھ لے فرمایا انہاں دے جسم دے نال صرف انج ٹچ کر دیو سبحان اللہ صرف ٹچ کرو مارنا نہیں انج صرف ٹچ کرو عرض کیتی مولا پھر فرمایا جدوں تسی ان دے جسم دے نال لا کے تے پرا کرو گے تہاڈی قسم پوری ہو جائے گی سبحان اللہ عرض کیتی یا اللہ کیوں فرمایا نعم صابرن نعم عبد انه اواب جڑے نیکی کردے نے اسی انہاں دے عملاں نو ضائع نہیں ہون دیندے سبحان اللہ اسی انہاں دے عمل نو ضائع نہیں ہون دیندے گرامی قدر حضرات اے اللہ دے نبی سن ایوب علیہ السلام صابر نبی سن او آپ دے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دی ذات اقدس تے ایک نبی پاک دا فرمان سنا کے میں اپنی گفتگو مکمل کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علامہ مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ قیامت دا دن ہوے گا قیامت دا دن 3 بندے اللہ دی بارگاہ دے اندر آن گے ایک غنی ایک غلام تے ایک مریض غنی غلام اور مریض 3 بندے اللہ دی بارگاہ دے اندر آن گے اللہ غنی نو پوچھے گا کہ بھئی تو میری عبادت کیوں نہیں کرتی تینوں میں اتنا مال عطا فرمایا تو عبادت کیوں نہیں کرتی غنی کہے گا مولا میرے کو مال ہی اتنا سی مینوں فرصت ہی نہیں ملی تیری عبادت کرنے کی دیکھو وہ اج بھی کوئی کاروباری بندہ نا انہوں کہہ دیا نا یار آجا نماز پڑھ گیا وہ کہتا جی مولوی جی ٹائم ہی نہیں ملتا اور جی کسی ویلے پکڑے بندے کو پوچھ گیا نا یار تو نماز کیوں نہیں پڑھتا وہ کہتا جی نماز کی پڑھنی ہے ویلے تے ہیں کام تے ہے کوئی نہیں نہ ادھر تے نہ ادھر اللہ فرمائے گا تینوں میں مال بھی دیتا دولت بھی دیتی تو نماز کیوں نہیں پڑھی عبادت کیوں نہیں کی تھی میری کہے گا یا اللہ
میرے کو مال بڑا سی مال دی راکھی کردا رہا فرصت نہیں ملی اللہ فرمائے گا لے کے آؤ میرے نبی نو سبحان اللہ فرشتے عرض کریں گے مولا کیڑے نبی نو فرمایا جا کے میرے سلیمان نبی نو لے کے آؤ سبحان اللہ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جائیں گے اللہ فرمائے گا غنی نو سوال کرے گا اللہ فرمائے گا کیا اس میرے نبی تو زیادہ تر کو مال و دولت سی اے میرا وہ نبی ہے جنہوں مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک میں بادشاہی عطا فرمائی سی سبحان اللہ کیا میرے اس نبی کو زیادہ تر کو مال سی عرض کرے گا نہیں فرمایا جے نہیں تے میرے نبی کو اتنی دولت ہونے کے باوجود کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں گزریا جڑا میری عبادت تو غافل ہویا ہوئے سبحان اللہ جھوٹ مارنا دولت دا جھوٹ مارنا ہے چل جہنم میں اندر اللہ غنی پھنس جائے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر پھر آئے گا غلام اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوئے گا اللہ غلام نے پوچھے گا تو میری عبادت کیوں نہیں کی تھی میری عبادت کیوں نہیں کی تھی غلام عرض کرے گا مولا میں غلام ساری زندگی غلامی کے اندر گزاری ہے ساری زندگی میں غلامی کے اندر گزاری ہے میرا مالک بڑا کھڑوس مالک سی میں کچھ کرن نہیں سی دیندا اون دے ڈر تو میں عبادت نہیں کی تھی اللہ فرمائے گا اچھا فرشتے نے حکم دے گا جاؤ میرے نبی یوسف علیہ السلام کو لے کے آؤ سبحان اللہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام رب دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جان گے اللہ فرمائے گا غلام نو کیا تیری غلامی میرے یوسف نبی دی غلامی تو زیادہ سخت سی کیا تیری غلامی میرے یوسف نبی تو زیادہ سخت سی عرض کرے گا نہیں فرمایا پھر جھوٹ بولنا ہے غلامی دا میرا نبی غلام ہی رہا ہے اتنی سختی غلامی دے اندر اتنی سخت غلامی کی ہے 7 کمرے دے اندر بند بھی رہا میرا نبی تے پھر بھی میری عبادت تو منہ نہیں پھیریا میرے نبی نے سبحان اللہ ماشاءاللہ پھر آئے گی مریض کی باری اللہ پوچھے گا تو میری عبادت کیوں نہیں فرمائی کیتی مریض عرض کرے گا یا اللہ تو جاننا ہے ساری زندگی بیماری دے اندر مبتلا رہا ہوں ساری زندگی بیماری دے اندر مبتلا رہا ہوں مولا عبادت کر نہیں سکیا اللہ فرمائے گا فرشتے جو میرے ایوب نبی کو لے کے آؤ سبحان اللہ ایوب نبی کو لے کے آؤ ایوب علیہ السلام اللہ دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں گے اللہ دی بارگاہ کے اندر اللہ فرمائے گا کیا تیری بیماری میرے ایوب نبی تو زیادہ سی عرض کرے گا یا اللہ نہیں فرمایا میرے نبی دے جسم دے اوپر خارش بھی ہوئی پھنسیاں بھی ہوئیاں اور جو پیپ بھی نکلدا رہا